اور آپ سے آغاز کرتی ہوں عفنان صاحب، اور میں اب اگر میں یہ حوالے دینا شروع کر دیتی کہ 2022 اور 23 میں مسلم لیگ نون کے کیا بیانات تھے جب پی ڈی ایم اور سارے معاملات چل رہے تھے، اس وقت یہ بتایا گیا تھا، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی بات کر لوں یا پھر میں خواجہ آصف صاحب کی بات کر لوں، اسحاق ڈار صاحب کی، کہ ہم تجربے کار ہیں، ہمارے پاس ٹیم ہے۔ اس وقت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ ہم آ کر ملک کی معیشت بھی سنبھال لیں گے اور ہمیں سارے تجربے ہم بہت کچھ سنبھال سکتے ہیں، بڑا بہتر کر دیں گے 3-4 سال میں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں انتظامی یونٹ ضروری ہو گئے کیونکہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے۔ تو ذرا مجھے بتائیے گا آپ کے خیال میں یہ جو بیان دیا گیا، سسٹم میں پھر گڈ گورننس کی کمی سمجھی جائے؟ عفنان صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا، جب کوئی سسٹم کولیپس کر جاتا ہے تو وہ پھر ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے اس کے امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی بات ہے یہ کہنا کہ سسٹم کولیپس کر گیا، کیونکہ دیکھیں اسی ملک کے اندر جو ہے وہ میٹروز چلتی ہیں، موٹر ویز چلتی ہیں، قانونی بہت سارے معاملات ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ بہت بڑے سویلین پروجیکٹس کیے، ڈیمز بنائے، ایئرپورٹس بنائے۔ یہ ایسے اگر سسٹم کولیپس کر جاتا یا یہ سب کچھ ختم تو پھر یہ سب کچھ نہ ہو پاتا نا۔ بات یہ ہے کہ اسی ملک میں جو ہے وہ غربت جو تھی وہ 22% پہ تھی 2017 میں۔ ہمارا جو روپیہ جو تھا وہ 110 روپے کا تھا ڈالر کے اگینسٹ، اور بہت سارے ہمارے جی ڈی پی اس کا سائز پر کیپٹا ہمارا اوپر تھا۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ بالکل اس کے بعد جو نظام لایا گیا، جو نیا پاکستان کے تحت لایا گیا ہائیبرڈ نظام، اب اگر وہ اس کو ریفر کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کا کیا مطلب ہے، میں اس کو مطلب کہ میں نہیں سمجھ پایا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ خود بھی اس نظام کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام کامیاب نہیں ہے اور کولیپس کر گیا تو وہ تو خود بھی اس کا حصہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی رائے ہے اور ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں اس کا۔ جہاں تک انتظامی یونٹس کی بات ہے، دیکھیں یہ جو انتظامی یونٹس ہیں، یہ اگر اس کو بنانا ہے تو اس کا کوئی سائنٹیفک طریقہ ہوگا نا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم تجربے کھیلتے پھریں؟ مطلب ہم ایک تجربہ کر کے بیٹھے ہیں، ابھی تیسری قوت کا وہ بھگت رہی ہے پوری قوم۔ اس سے پہلے بڑے ہم نے تجربے کیے جو ہمارا حشر نشر ہوا اس ملک میں۔ ہر تجربہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ سوشل سائنٹسٹ کو بٹھا لیں، آپ سیاستدانوں کو بٹھا لیں، یہ بات امپیریکل ڈیٹا کے ساتھ پروف کیا جائے کہ عفنان صاحب، خواجہ آصف صاحب کا حوالہ دوں گی، وہ کل پرسوں پروگرام میں بیٹھ کے خواجہ آصف صاحب کا حوالہ دوں گی آپ کو، وہ کہتے ہیں جی وفاق کے زیر انتظام کر دیں گوادر اور کراچی کو۔ تو اب بات جب آ رہی ہے کراچی کی تو یا پھر گوادر کی، تو وہ اس حد تک تو اتفاق کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اپنے صوبے کے بارے میں انہوں نے ویسے کوئی رائے نہیں دی۔ مگر آپ کی اپنی پارٹی سے، اپنی جماعت سے اس بات سے اتفاق مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کنسنسس آپ میں پارٹی میں ہی پہلے بلڈ کریں کہ آپ لوگوں کی سوچ کیا ہے اس حوالے سے۔ نہیں، دیکھیں ہماری پارٹی میں کنسنسس بلڈ ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ اس کو وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں میرا خیال ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، وہاں سے کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کوئی امپیریکل ڈیٹا اس طرح کا لے کے آئے جس کے بعد یہ کہا جائے کہ اگر ہم یہ جو اگر 32 صوبے بنائے ہیں، پھر 32 وزیر اعلیٰ، 32 گورنر، 32 کابینہ، 32 جو ہے وہ بیوروکریسیز، یہ اس پہلے ہمارے پر ریسورسز کم ہیں، کیا کم ریسورسز کے اندر جو ہے یہ کام کرنا عقل مندی ہے؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بحث ہونی چاہیے، ایک فرینک، اور یہ بحث ہونی چاہیے کہ یہ نظام کے اندر جو ابھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر کیا مسائل ہیں، اور وہ مسائل کس وجہ سے ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنا کتنا ضروری ہے۔ میرا یہ آپ دیکھیں ہم نے پنجاب کے اندر جو ہے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے ایکسیلنٹ کیا کہتے ہیں پرفارمنس دکھائی ہے، ایکسیپشنل پرفارمنس دکھائی ہے۔ انہوں نے جو اسکیم، جو عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے ہیں، 20,000 کلومیٹر کی روڈز کی ہیں، نئی میٹروز بن رہی ہیں، نئی موٹر ویز بن رہی ہیں، جو نوجوانوں کو جو ہے روزگار کی سہولیات دی گئی ہیں، ایگریکلچر کے لیے، کسانوں کے لیے نئی نئی اسکیمیں لائی گئی ہیں۔ مطلب اتنا زیادہ کام کیا گیا ہے کہ برمنگھم کی جو کونسل ہے اس نے کیس اسٹڈی کے طور پہ سترہ پنجاب کو لیا ہے۔
تو یہ تمام چیزیں کام لیکن ہوتا ہے تو یہ بات اگر نظر بھی آتا ہے نا، میں کام ہوتا ہے تو پھر ووٹ بھی پڑتا ہے. جیسے میں اگر پیپلز یہ پارٹی آپ سے پوچھوں گی کسی کو بھی آپ لاہور لے جائیں، فیصل آباد لے جائیں، ملتان لے جائیں، آپ کو لوگ بتا دیں گے ہم نے کیا کام کدھر کیا. پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، جب پیپلز پارٹی سے ہم بات کریں گے وہ بھی اسی طرح بہت سارے پروجیکٹ بتا دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے بڑی نہیں، وہ تو اس طرح کی بات نہیں ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ لاہور اور کراچی کا موازنہ آپ کر لیں اور آپ مجھے بتا دیں کہ لاہور اور کراچی میں کتنا فرق ہے. نہیں، مسئلے کا حل ہے نا، کیسے نہیں ہے مسئلے کا حل. بات یہ ہے کہ جب آپ نے کبھی کوئی مسئلہ حل کرنا ہو تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو اور خراب نہ کریں. یہ بھائی بات ایک جگہ ایک کام چل رہا ہے نا، اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. کیا الیکٹرک بسز پورے پنجاب میں نہیں چل رہی؟ کیا ہم نے جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دی؟ کیا ایگریکلچر کی مختلف اسکیمیں نہیں آئیں؟ کیا عوامی فلاح و بہبود کے کام نہیں؟ اور ایسے کام جس کی دنیا مثالیں دیتی ہے. تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی نہیں، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس. آپ کراچی چلے جائیں، آپ پشاور چلی جائیں، آپ کوئٹہ چلی جائیں، اور پھر آپ ادھر آ جائیں آپ لاہور، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں کام ہوا ہے کہاں نہیں ہوا. تو اسی سسٹم کے اندر میں ناز بلوچ صاحبہ کو انکلوڈ کر لیتی ہوں، کمیٹڈ ہوں پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں تو وہ بالکل کیا کہتے ہیں یہی سسٹم ڈیلیور کر سکتا ہے.